السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، تو آج ہم مضمون کرنے جا رہے ہیں۔ مضمون کا نام ہے کتب بینی کے فوائد، یعنی کہ کتابیں پڑھنے کے فوائد۔ آپ لوگ بیٹے یہ مضمون جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر بھی ساتھ ساتھ تحریر کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم مضمون لکھنے کا طریقہ کار دیکھیں گے کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مضمون کے بارے میں تمام خیالات کو ایک خاص ترتیب سے ذہن میں جمع کر لیں۔ اس کے بعد بڑے اطمینان سے لکھنا شروع کر دیں۔ مضمون کو ہمیشہ پیروں میں تقسیم کر کے لکھیے۔ ایک قسم کی تمام باتوں کو ایک ہی پیراگراف میں قلم بند کریں۔ ایک بات کو بار بار نہیں دہرائیں۔ مضمون کی ترتیب کسی صورت میں بھی غلط نہیں ہونی چاہیے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون بے ربط ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آگے دیکھیے مضمون نگاری کے اصول۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا پیراگراف تمہید یعنی کہ تعارف، دوسرا پیراگراف مواد، اہم معلومات، اہم باتیں، خیالات، تیسرا پیراگراف اختتام یعنی کہ کوئی خاص بات، کوئی قول یا رائے۔ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مضمون لکھیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ کتب بینی کے فوائد۔ کتب بینی انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے اور انسان کو زندگی کے ہر پہلو سے آگاہ کرتی ہے۔ کتب بینی سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف لکھیے۔ قدرت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں کتابیں نازل کی ہیں، جن میں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور دیگر صحیفے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جن میں سائنس، ٹیکنالوجی اور زندگی کی دیگر ضروریات کا علم ہے۔ دنیا میں آنے والی ساری کتابوں نے ان آسمانی کتابوں سے ہی رہنمائی حاصل کی ہے اور اپنے علوم کو ترقی کی معراج پر پہنچایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتابوں کی اہمیت جانیں اور مذہبی، سائنسی، سماجی اور جغرافیائی کتابوں کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنی نئی نسل کو بھی اس جانب راغب کریں۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف لکھیے۔ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنی معلومات کے لیے موبائل، انٹرنیٹ، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک ذریعہ ہے، لیکن معلومات کے لیے کتابوں کا مطالعہ اور حوالہ انتہائی ضروری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لوگ کتاب پڑھنے کے لیے وقت مقرر کر دیا کرتے تھے۔ کوئی ایک انسان کتاب پڑھتا اور باقی لوگ خاموشی سے اور بڑے غور سے اس کو سنا کرتے۔ طلباء میں بھی یہ رواج تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہو گیا اور کتابیں صرف طاق کی زینت ہو گئیں۔ آج عالمی یوم کتاب کے موقع پر علم و ہنر کے شوق رکھنے والوں سے یہی خواہش ہے کہ وہ مطالعہ کتب کی عادت کو پھر سے جاری کریں اور کتابوں کی اہمیت و افادیت کے بارے میں اپنے نونہالوں اور نوجوانوں کو بتائیں اور ان میں مطالعہ کا شوق پیدا کریں۔ مضمون بیٹے آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے۔ خوش رہیے، خیال رکھیے اپنا۔ اللہ حافظ۔